السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، میرے محترم معزز بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 66 سے لے کر 70 تک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے قرآن مجید کی آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِقْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ یہ آیت نمبر 66 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پیچھے آیات میں ہے نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے ہفتے کے متعلق نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو ان کے سامنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں سب کے لیے اللہ نے ان کو کیا بنا دی؟ عبرت، نشان عبرت بنا دیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس بات میں نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ یہ آیت نمبر ہے 66۔ آگے آیت نمبر ہے 62۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ ذوالجلال تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں مذاق کرتا ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بندہ تھا، وہ قتل ہو گیا، اور اس کا ایک بھتیجا تھا اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ جو اس کا بھتیجا ہے نا، اس نے یہ سوچا کہ یہ میرا چچا ہے، اس کو میں قتل کر دوں، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں اور اس کی ساری جائیداد دولت کا وارث بن جاؤں۔ اس دولت کی لالچ میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے کسی اور کے دروازے کے سامنے پھینک دیا، تاکہ جہاں سے یہ ملے گا کہیں گے انہوں نے قتل کیا۔ اب جن کے دروازے پر پھینکا قتل کر کے، وہ بے گناہ تھے، رات کی تاریکی میں یہ کام کیا، ان کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے کہا بھائی یہ میت آپ کے گھر کے سامنے، اس کو آپ نے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، وہ تو بیچارے رات کو سوئے ہوئے تھے۔ تو اس قوم نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی ہمارے گھر کے سامنے کسی نے یہ قتل کر کے ادھر ہمارے گھر کے سامنے یہ رکھ دیا ہے، ہم نے تو قتل نہیں کیا، آپ اللہ سے پوچھیں اس کا کون قاتل ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، ایک گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگائیں، یہ بول کر کہے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔
تو حالانکہ اتنا حکم تھا، وہ کوئی بھی گائے پکڑتے، ذبح کرتے، گوشت کا ٹکڑا لگاتے، اللہ تعالیٰ کا جو امر تھا، اللہ کا حکم مانتے، ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ جتنے سوالات گہرے اور دقیق اور زیادہ کرتے گئے، اللہ نے شرائط جو ہے نا ان کے اوپر پھر زیادہ سخت کر دی۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے نا، سورہ البقرہ، اس میں گائے کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی سورہ البقرہ ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا تو ہوا کیا، یہ سوالات بے شمار یہ قرآن کے ترجمے میں آئیں گے، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بالآخر سارے سوال جواب کرنے کے بعد وہ گائے جس کی نشان زدی، جس کا مکمل تعارف جب ان کو ہو گیا، تلاش کرنی شروع کی، تو وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے پاس وہ گائے تھی جو مکمل نشانیوں کی حامل تھی۔ کہنے لگے اس کو ہم نے خریدنا ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو بیچنا نہیں۔ تو انہوں نے ضد کی، انہوں نے کہا یتیم بچہ ہے، اس کی والدہ ہے، اور ان کے لیے یہ بس یعنی یہی اس کا دودھ وغیرہ پیتے ہیں، اس کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں سیل کریں گے۔ لیکن یتیم بچہ تھا، اللہ نے اس یتیم بچے کو نفع دینا تھا، فائدہ دینا تھا۔ انہوں نے ضد کی، آخر کار بہت زیادہ قیمت یہاں تک بھی آیا کہ اس کی کھال کے اندر سونا جتنا آ جائے گا اتنا بھر کر دیں گے تو پھر وہ دے گا۔ بہت قیمت ادا کر کے وہ ان کو پھر جو ہے وہ گائے ملی۔ جب اس گائے کو ذبح کیا، اس کا ٹکڑا اس کو لگایا، تو اس نے کہا بھائی میرا بھتیجا جو ہے اس نے مجھے قتل کیا، یہ گھر والے جو ہے نا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے مجھے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے۔ اتنی بات کہہ کر دوبارہ پھر مر گیا۔ یہ واقعہ موجود ہے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا لگانے سے بھی کوئی جو فوت ہو جائے وہ اٹھ کر بولتا ہے؟ بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اللہ کے امر کی ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں تم سے مذاق کروں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہارے ساتھ مذاق کروں؟ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ یہ آیت نمبر ہے 67۔ آگے ہے آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا، کہا دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارس، کہ بے شک وہ جو گائے ہے نہ تو کیا ہے بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بچی ہے، چھوٹی عمر والی نہیں ہے، اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہے، ففعلوا ما تؤمرون، جو اللہ نے حکم کیا وہ کرو۔ آگے آیت نمبر ہے 68۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہنے لگے اللہ اپنے رب سے دعا کرے کہ ہمیں وہ بیان کرے، بتائے، وضاحت کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ یہ جس طرح سوالات کرتے گئے، پھر شرائط سخت ہوتی گئیں، ان کے اوپر سختی آتی گئی، کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائے کہ اس گائے کا رنگ، بے شمار گائے ہیں، ہمیں پتہ چلے کون سے رنگ والی۔ قال انہ یقول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، انہا بقرۃ صفراء، فرمایا وہ جو گائے ہے زرد رنگ کی ہے، فاقع لونھا، اور زرد رنگ اس کا گہرا ہے، تسر الناظرین، فرمایا جب اس کو گائے کو کوئی دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گائے۔ اب یقین کریں کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں، بھینس اور گائے پالنے والے، بکریوں کو رکھنے والے، یہی ہمارا آبائی کام، یہ کھیتی باڑی ہے، ذمہ دار ہیں۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اللہ نے رحمت کی، ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے لگا دیا۔ اس پر میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی عالم دین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، ساری زندگی انہوں نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اور الحمدللہ اپنی زندگی میں ایک مرکز بہاولپور میں وہ بنا کر گئے۔ تو بھائیو، اسی طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج تک میں نے ایسی گائے نہیں دیکھی
کہ جس کا زرد رنگ ہو اور گہرا ہو. کافی رنگ دیکھے ہیں میں نے، لیکن اس رنگ والی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. تو اب دیکھیں، جب ایسی گائے انہوں نے تلاش کی، تلاش کرتے کرتے صرف ایک یتیم بچہ اس کے گھر سے ملی اور کہیں نہیں ملی. اس دور میں صرف وہ ایک ہی گائے تھی جو ان کو ملی. اگر بے شمار ہوتی تو وہ اور کوئی لے لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت نمبر ہے 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اب ان کو رنگ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دی. کہنے لگے ابھی بھی وضاحت کرے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اپنے رب سے دعا کرے کہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیسی ہے گائے. ابھی اس کے صفات. اور ان البقرہ تشابہ علینا، ہمارے پر تو گائیں مشابہ ہیں، بے شمار گائیں، ہم کس کو کریں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اور اگر بے شک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے. تو یہ جو انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا نا، یہ ان سے کوئی اچھا کام ہو گیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور یعنی گائے پکڑ کے ذبح کریں گے، ضرور ہم راہ پا لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 70 نمبر آیت ہے. تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کروں گا آپ کے سامنے. یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. یقین کریں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارا دل کرتا اور زیادہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں. یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے قرآن کا. تو بھائیو، قرآن مجید کی میں پہلے 10 آیات رکھتا تھا، پھر وہ جو ہے نا پروگرام کچھ یوٹیوب میں لوڈ کرنے میں بھی مشکل آتی تھی، تاخیر سے پروگرام جو ہے نا وہ لوڈ ہوتے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ 5 آیات. ایک تو ہے یعنی کوئی بھائی اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، وہ روزانہ 5 آیات کو یاد کر لے، اور جس کے پاس وقت زیادہ ہے تو وہ 10 آیات 2 پروگرام دیکھ لے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ بھائیوں سے گزارش ہے کہ روزانہ قرآن مجید کو آپ کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیں. کوئی بھی ٹائم، جس کے پاس فجر کا ٹائم ہے وہ نکالے، جس کے پاس فجر کا نہیں ہے زور کا نکالے، جس کے پاس زور کا نہیں رات کا نکالے. تو یہ پروگرام دیکھیں اور قرآن کو سیکھیں. اللہ ذوالجلال قیامت والے دن پوچھیں گے ہم سے کہ آپ آخری امت ہیں اور آپ کا آخری نبی تھا، ہم نے اتنا عظیم نبی تمہیں دیا اور تمہیں یہ قرآن دیا، تو اس قرآن کو سیکھا کیوں نہیں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بھائیو، ہم قرآن کو سیکھیں، روزانہ وقت دیں، روزانہ پڑھیں. جب قرآن پورا ترجمے کے ساتھ آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. پھر آپ جب فجر کی نماز پڑھیں گے نا، قاری صاحب قرآن پڑھیں گے اور آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، تو پھر آپ کے دل نرم ہو جائیں گے. کس لیے؟ آپ تیار ہوں گے کہ اللہ جو تیرا دین ہے اس پر میں چلنے کے لیے مکمل تیار ہوں. اور پھر جب ہمارے دلوں پر یہ قرآن اثر نہیں کرتا، ہمارے دل پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم قرآن بھی سنتے ہیں، جمعے بھی سنتے ہیں، تقاریر بھی سنتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن نافرمانیوں میں ہم آگے ہوتے ہیں. ہمسائے کے ساتھ ظلم کرنا ہمارا کام ہے، اور جو ہمارے گھروں میں بیٹیاں آ جاتی ہیں بہو کی صورت میں، ان پر ظلم کرنا ہمارا کام ہے. جس کا قرض دینا وہ ہم نہیں ادا کر رہے. ظلم ہم معاشرے میں جو ہم سے کمزور ہے ان پر ظلم کر رہے. کیوں؟ یہ قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، احادیث رسول کا ترجمہ پڑھیں، ہمیں پتہ چلے اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. جب ہم ترجمہ پڑھیں گے، قرآن ہمارے سینے میں آئے گا، تو پھر زادتہم ایمانا، اللہ ہمارے ایمانوں کو بڑھا دیں گے. تو دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.